امی مجھے مجبور نہ کرو اس شادی کے لیے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ ماں نے غصے سے کہا، تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، حافظ قرآن ہے، تمہیں کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ اسد نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا۔ مجھے نہیں کرنی شادی اس سے۔ بس ماں باپ نے مجبور کیا۔ اسد مان گیا، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہ لگی تو طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ مناہل کو کہا گیا، معلوم تھا جس کے ساتھ وہ بیاہ کرنے جا رہی ہے وہ مجبوری میں قبول کر رہا ہے۔ یوں مناہل اور اسد کی شادی ہو گئی۔ مناہل اچھی لڑکی تھی، بہت اچھی تھی۔ کب کون نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے اور کب کوئی جنت سے زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا ہے؟ آنے والی سانس موت لے کر آئے گی یا زندگی، کون جانے۔ مناہل کے خواب تو تھے، لیکن مناہل کا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، 3 بڑے بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ تھے۔ کون بھلا پوچھتا ہے بہنوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے بعد؟ خیر، مناہل کی شادی ہو گئی اسد سے۔ پہلی رات تھی، مناہل بہت رو رہی تھی۔ اسد پاس بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، مناہل کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج ماں زندہ ہوتی تو اس کے سینے سے لگ کر ودا ہوتی۔ ماں کے بغیر بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ اسد نے مناہل کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں، رو رو کر بے بسی تھی، اداسی تھی چہرے پہ۔ اسد کو مناہل پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تمہیں کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا نا؟ اپنی منحوس آواز بند کرو، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مناہل اسد کے اس رویے پہ اور پریشان ہو گئی۔ خیر، رات گزر گئی، مناہل خاموش رہی۔ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہ جاتی ہیں، بھوک، تانے، غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ اسد دوسرے شہر میں ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے ایک کمرہ دیا تھا فیملی کے لیے۔ اسد کچھ مہینے بعد مناہل کو اپنے ساتھ لے گیا، گھر سے بہت دور۔ مناہل اپنے شہر، اپنے گھر سے، اپنے ہمسفر کے ساتھ ایک اجنبی شہر میں جا بسی تھی، ایک محلہ جو بہت عجیب سا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا ہو یا جی رہا ہو، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مناہل کمرے میں داخل ہوئی، سارا سامان مناہل نے اٹھا رکھا تھا۔ اسد چلا کر بولا، جلدی سے اب سارے کمرے کی صفائی کر، میں آتا ہوں۔ مناہل ٹھک چکی تھی۔ اسد باہر چلا گیا۔ مناہل بیڈ پہ لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں پھر صفائی کر لوں گی۔ لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ اسد گھر آیا، دیکھا مناہل سوئی ہوئی ہے، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا ہے۔ اتنی کمینی عورت ہے، میں کہہ کر گیا تھا کمرے کی صفائی کر، دیکھو جیسے باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں کیسے سوئی ہوئی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کیا۔ مناہل ڈر سی گئی، سہم گئی۔ اسد نے مناہل کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں کیا کہہ کر گیا تھا، سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ مناہل آہستہ سے بولی، میں تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی، بس کر دیتی ہوں صفائی۔ جلدی سے برش پکڑا، صفائی کرنے لگی۔ تھپڑ کا درد منہ پہ نہیں، روح پہ ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی۔ اسد کھانا باہر سے لے آیا تھا، خود کھا کر سو گیا۔ جو بچا ہوا تھوڑا سا تھا وہ کھانا مناہل نے کھایا اور بے بسی میں لیٹ گئی۔ صبح بغیر بتائے اسد کام پر چلا گیا۔ مناہل سوچ رہی تھی کہ اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ایسی لائف تو نہیں چاہیے تھی نا میں نے۔ کچھ مہینے گزرے، فون آیا، باپ گزر گیا۔ اسد سے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو گھر۔ اسد نے منہ بنا کر کہا، جانا ہے تو اکیلی جاؤ، میرے پاس ابھی بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ اتنا دور کا سفر مناہل نہیں کر سکتی تھی، باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ بہت روئی تھی، باپ کو یاد کر کے بہت روئی، لیکن کیا کرتی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموش تھی۔ خوبصورت تو بہت تھی مگر نصیب بہت بدصورت تھا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ہر روز گالیاں دیتا اسد، ہر روز برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا۔ مناہل کو تیز بخار تھا، کھانا اچھا نہ بن سکا، مرچیں تیز ہو گئی تھیں کھانے میں۔ اسد نے کھانا شروع کیا، اتنی مرچ ڈال دی کھانے میں۔ مناہل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، کھا لو، مجھ سے ایسا ہی بنتا ہے۔
اسد نے بالوں سے پکڑا، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بلا وجہ بہت مارا مناہل کو۔ مناہل کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے واصف کھڑا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کس لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اسد غصے سے بولا، کیوں؟ تو ٹھیکیدار ہے اس گھر کا؟ جا، چلا جا، دماغ مت خراب کر۔ واصف کو بہت عجیب لگا اس کا رویہ۔ اسد لیٹ گیا بیڈ پہ۔ مناہل کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا میں نے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اپنی بھابھی کو ایک دن فون کیا، بھابھی، اسد میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اس کو سمجھائیں کوئی۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارا بھائی خود بہت پریشان ہے، آج کل مرد مارتے تو ہیں ہی، برداشت کرو۔ فون بند ہو گیا۔ کہاں جائیں؟ باپ مر گیا، ماں ہے نہیں، کوئی اللہ کے سوا مددگار بھی نہیں۔ اسد کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسد مناہل کو مارتا۔ مناہل کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا۔ سامنے خوبصورت سا لڑکا واصف تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا مناہل کا بہت برا حال تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی ہو، مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ مناہل پیاری سی لڑکی تھی اور اسد ایک دیسی ٹائپ جاہل سا۔ واصف نے پوچھا، کیوں مارتا ہے آپ کو یہ بندہ؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی؟ کیوں یہ ظلم سہتی ہیں؟ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کروایا، میں وکیل ہوں، میرا نام واصف ہے، میں بھی یہیں ساتھ والے گھر میں آیا ہوں کرائے پہ۔ مناہل روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کیا کہوں؟ میرا کوئی ہے نہیں، نہ ماں نہ باپ، بھائی پوچھتے نہیں، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ واصف سمجھ رہا تھا مجبوری مناہل کی۔ واصف نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں نکال لوں گا بہت جلد آپ کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا۔ آج تو اسد شراب پی کر آیا تھا۔ وہی روٹین میں گالیاں دی، کھانا کھایا اور کہنے لگا، چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات دباتی رہی اسد کو۔ اسد صبح اٹھا، میرے کپڑے پریس کیے یا نہیں؟ مناہل جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لوں پھر کر دیتی ہوں۔ اسد نے گردن سے پکڑا مناہل کو، سانس بند کر دی مناہل کی اور کہا، تو مر جائے نا تو میری لائف بن جائے۔ مشکل سے مناہل نے گردن چھڑائی۔ اسد تیار ہوا، کام پہ چلا گیا۔ مناہل دروازے پہ دیکھ رہی تھی، وہ جیسے انتظار کر رہی تھی واصف کا۔ دستک ہوئی، مناہل دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ واصف ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے بھر میں داخل ہوا۔ مناہل جاؤ، شاور لے کر آؤ۔ مناہل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ واصف پیار سے کہنے لگا، آئے جاؤ تو۔ مناہل نہا کر آئی، گیلے بالوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واصف نے شاپر سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھاتے ہیں۔ مناہل کھانے لگی، اتنی مزیدار بریانی ہوٹل سے لے کر آئے ہو؟ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ مناہل بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ واصف کے روپ میں اس کو زندگی نظر آنے لگی۔ واصف بہت سی باتیں کرتا مناہل سے۔ مناہل واصف کو یاد کرتے ہوئے اسد کے سب ظلم سہ جاتی۔ دوسرے دن واصف آیا، مناہل ایک بات کہوں؟ مناہل نے پیار سے کہا، ہاں واصف بولیے، مجھ سے شادی کرو گی؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف، نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھ سے کھیلنا نہ۔ واصف نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مناہل، واصف غیرت مند مرد ہے، ایسا کبھی نہ سوچنا، واصف کھیلنے نہیں آیا۔ اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آؤں گا تو تمہیں چھڑا لوں گا اس انسان سے۔
مناہل کا دل بیٹھ سا گیا۔ واصف نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ماتھے پہ بوسہ دیا مناہل کے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ واصف کو دروازے میں کھڑے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا واصف۔ رات ہوئی، اسد گھر آیا، کھانا کھایا۔ مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی۔ چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا تیرا؟ میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے؟ چل مجھے دبا۔ مناہل خاموش رہی۔ واصف کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، چائے کافی گرم تھی۔ جان بوجھ کے گرم چائے مناہل پہ گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر ہے ساتھ والے لڑکے کے ساتھ۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا۔ اس نے اتنا مارا کہ مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مارتا رہا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا، خیال واصف کا تھا۔ کسی نے اٹھا کر ہاسپٹل داخل کروا دیا۔ لاوارث تھی مناہل، کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ واصف کو بتایا گیا کہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی، پھر چپ کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں واصف وہاں آیا۔ دیکھا مناہل بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے مناہل؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا۔ بس بس میری جان بس، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہاں تھا نا، نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ بس میری جان۔ واصف مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا مناہل سے، بہت خیال رکھا مناہل کا، خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنورتا، پارلر لے کر جاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناہل کے قدموں میں لا رکھتا۔ مناہل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ مناہل حفیظہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی۔ مناہل دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا، وہ گھر کی چابی تھی۔ اچھا ہمسفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب مناہل کے پاس۔ اللہ نے مناہل کو 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی۔ اب اسد کے کیے ہوئے ظلم بھول گئی تھی۔ اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر پہ جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا اسد کے لیے۔ یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔